علم حیات و فلکیات کے میدان میں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے یونانی فلسفے کے گرداب میں پھنسے علم الہیات کو صحیح معنوں میں سائنسی بنیادوں پر استوار کیا۔ مغربی زبانوں میں اب بھی بے شمار اجرام سماوی کے نام عربی میں ہیں، کیونکہ وہ مسلم ماہرین فلکیات کی دریافت ہیں۔ عظیم مغربی مورخ پروفیسر ہٹی لکھتا ہے، "Not only are most of the star names in European languages of Arabic origins, but a number of technical terms are likewise of Arabic etymology and testify to the rich legacy of Islam to Christian Europe." یورپ کی زبانوں میں نہ صرف بہت سے ستاروں کے نام عربی الاصل عربی زبان سے نکلنے والے بلکہ لاتعداد اصطلاحات بھی داخل کی گئی ہے جو یورپ پر اسلام کی بھرپور وراثت کی محض تصدیق ثبت کرتی ہے۔ اندلس کے عظیم مسلمان سائنسداں ابن رشد، جسے مغرب میں اویروس کے بدلے ہوئے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سورج کی سطح کے دھبوں سن اسپوٹس کو پہچانا۔ گریگورین کیلنڈر کی اصلاحات عمر خیام نے مرتب کی۔ خلیفہ مامون رشید کے زمانہ میں زمین کی محیط کی پیمائشیں عمل میں آئیں، جن کی نتائج کی درستگی آج کے ماہرین کے لیے بھی حیران کن ہے۔ سورج اور چاند کی گردش، سورج گرہن، علم المقات، ٹائم کیپنگ اور بہت سے سیاروں کے بارے میں غیر معمولی سائنسی معلومات بھی البطانی اور البیرونی جیسے نامور مسلم سائنسدانوں نے فراہم کیں۔ مسلمانوں کے علم المقات، ٹائم کیپنگ کے میدان میں خصوصی دلچسپی کی وجہ یہ تھی کہ اس علم کا تعلق براہ راست نمازوں اور روزوں کے معاملات سے تھا۔ یاد رہے کہ البطانی اور البیرونی کا زمانہ صرف تیسری اور چوتھی صدی ہجری کا ہے، گویا یہ کام بھی آج سے 1100 سال قبل انجام پذیر ہوئے۔ 5 وقتی نمازوں کے تعین اوقات کی غرض سے ہر طول و عرض بلد پر واقع شہروں کے لیے مقامی ماہرین تقویم و فلکیات نے الگ الگ کیلنڈرز وضع کیے۔ رمضان المبارک کے روزوں نے طلوع و غروب آفتاب کے اوقات کے تعین کے لیے پوری تقویم بنانے کی الگ سے ترغیب دی، جس سے بعد ازاں ہر طول و بلد پر واقع شہر کے مطابق الگ الگ کیلنڈرز اور پھر مشترکہ تقویمات کو فروغ ملا، یہاں تک کہ 13ویں صدی عیسوی میں باقاعدہ طور پر موقت کا عہدہ وجود میں آ گیا، جو ایک پیشہ ور ماہر فلکیات ہوتا تھا۔ مغرب کے دور جدید کی مشاہداتی فلکیات آبزرویشنل اسٹرونومی میں استعمال ہونے والا لفظ المنیک بھی عربی الاصل ہے۔ اس کی عربی اصل المناخ ہے۔ یہ نظام اصلاً مسلم سائنسدانوں نے ایجاد کیا تھا۔ شیخ عبدالرحمن صوفی نے اس موضوع پر ایک عظیم کتاب سور الکواکب فگرز آف دی اسٹارز کے نام سے تصنیف کی تھی، جو جدید علم فلکیات کی بنیاد بنی۔ مستضار یہ کہ اس باب میں ابن الہیثم، جسے اہل مغرب لاطینی زبان میں الحزین لکھتے ہیں، کی خدمات بھی ناقابل فراموش سائنسی سرمایہ ہے۔ علم حیات و فلکیات، ایسٹرونومی اور علم نجوم ایسٹرولوجی کے ضمن میں اندلسی مسلمان سائنسدانوں میں اگرچہ علی بن خلف اندلسی اور مظفر الدین طوسی کی خدمات بڑی تاریخی اہمیت کی حامل ہیں، مگر ان سے بھی بہت پہلے تیسری صدی ہجری میں قرطبہ کے عظیم سائنسدان عباس بن فرناس نے اپنے گھر میں ایک کمرہ تیار کر رکھا تھا جو دور جدید کے سیارہ گاہ پلانٹیریم کی بنیاد بنا۔ اس میں ستارے، بادل اور بجلی کی گرج چمک جیسے مظاہر فطرت کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ عباس بن فرناس وہ عظیم سائنسداں ہے جس نے دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز بنا کر اڑایا۔ بعد ازاں البیرونی اور ازرقیل وغیرہ نے ایکویٹوریل انسٹرومنٹس کو وضع کیا اور ترقی دی۔ اسی طرح سمت قبلہ کے درست تعین اور چاند اور سورج گرہن لونر اینڈ سولر ایکلیپسز کو قبل از وقت دریافت کرنے، حتیٰ کہ چاند کی گردش کا مکمل حساب معلوم کرنے کا نظام بھی البطانی، ابن یونس اور ازرقیل جیسے مسلم سائنسدانوں نے وضع کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ٹولیڈین ایسٹرونومیکل ٹیبلز مرتب کیے۔ چنانچہ بعض غیر مسلم مورخین نے اس حقیقت کا ان الفاظ میں اعتراف کیا ہے، مسلمان ماہرین فلکیات نے بھی 13ویں صدی عیسوی کے قریب چاند اور سورج کو حرکت دینے والے نظام کو دریافت کیا اور بعد ازاں دوسرے سیاروں کے حوالے سے تحقیق شروع کی۔ طے شدہ سالانہ تاریخوں کے حساب سے اور ان تاریخوں کا رجسٹر کا آغاز کچھ ایسا تھا کہ اسے سمندر کو پار کرنے کے لیے جہازوں کی رہنمائی میں بہت زیادہ استعمال میں لایا گیا۔